الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے، لیکن جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اسے پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بہت سال پہلے کی بات ہے، ملک عراق کا ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا، اور اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تو اسے دلی طور پر اس بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچ کر وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ محسوس ہوا کہ مجھے ابھی بھی محل سے نکل جانا چاہیے، وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا، آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ سپاہی کہنے لگا، چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، نہیں، فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد چلیں گے۔ سپاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز فجر ادا کی، پھر بھیس بدل کر عراق کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ جب شہر کے دوسرے کنارے پر وہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی انگور کی گھنی بیل ہے، اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی بولا، سلطان، یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں کیوں ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ سب لوگ اس مردے پر آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ اس طرح مردہ پڑا ہے، اسے کوئی اٹھاتا نہیں بلکہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں آپ نے کیوں بلایا؟ اس درخت کے نیچے یہ آدمی مردہ پڑا ہے، یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ اس پر لعنت ملامت کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مردہ ہو چکی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے ہیں، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ بہت ہی برا گنہگار، شرابی اور زانی انسان ہے۔ سلطان نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں؟ کیا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ مردہ پڑا، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو ہی اس کی خبر کر دے۔ چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور لوگ میت کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی بیوی باہر آئی۔ اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بلا وجہ رو رہی ہے۔ ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کر، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا۔ سوچو، انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، اب اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت بڑا بدکار انسان تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم اس کو یہاں تک لے آئے ہیں، اب آپ جانے یا اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، مگر سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر
کیوں رہی ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموشی ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ عورت کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور حیرت ہوئی اور سلطان نے کہا، ابھی تو لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی اور تم نے بھی سنی۔ لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا اور یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے تھے، اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تم نے دیکھا کہ لوگ اس کی لاش پر تھوکتے ہوئے گئے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے لوگوں سے یہی امید تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تعلق ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میرے میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے علماء دین کو یہاں پر بلائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر روز شراب خانے ضرور جایا کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے وہ شراب خریدے اور گھر لا کر اسے پھینک دیتا۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ یہ شراب خانے میں جا رہا ہے، وہ اس شراب کو گھر بھی لا رہا ہے، لیکن اصل میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ اور میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا، میں شراب خانے میں گیا ہوں، اللہ نے مجھے جتنا نوازا اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں یہاں پر دفن کر دی۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی اتنے لوگ شراب کو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ اور وہ بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ ہرگز زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے حرام مانتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورت کے پاس ضرور جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے، رات میں وہ لوگ اس عورت کے پاس جا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے اپنے پیسے ان عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان سے کہتا کہ اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے دیکھا تھا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اندر چلا گیا، وہ زنا کر رہا ہوگا، مگر میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا ہے کہ میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے پیسے دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔ عورتوں کو پیسے مل جاتے تھے اور وہ اس رات وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ آج اس عورت کو، نوجوان مسلمانوں کو گناہ سے میں نے روک لیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ نہ آپ کو غسل دیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ کوئی دفن آئے گا۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا تھا کہ گھبراؤ مت، تم خود دیکھنا، میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا، سچ کہا، سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں ہی وہی سلطان ہوں۔ میرے دل میں آج گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بہت بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا۔ تم سچ کہتی ہو، کل ہم اسے غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور تدفین بھی کرائیں گے۔ تم نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کی موت انگور کی بیل کے نیچے ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ عورت کہنے لگی کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے اس انگور سے بننے والی شراب یعنی
حرام چیز کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی میں لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو اتنا خوبصورت بنایا۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی کہ وہ بھی تہجد کے وقت، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہی لوگ جو اسے کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہو گئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آج شرمندہ تھے۔ ہم تو اسے زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے۔ جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت تمام اولیاء کرام اور علماء کرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ پڑھ بھی رہے تھے اور پڑھا بھی رہے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا، سوتے وقت اسے ایک ایسا خواب نظر آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایسا خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، وہیں یہ نیک بندہ خوبصورت سا لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ سلطان وقت، آپ اگر نیک ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ پھر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا وہ سچ میں حرام کر رہا ہے یا حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اللہ کا وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ناظرین، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، مگر اس کا گناہ میں ملوث ہونا حقیقت میں اللہ کے بندے بندیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تھا، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کہانیوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔